जो भी फैसला होगा हम आपके साथ खड़े हैं। बस एक बात का ख्याल कीजिएगा, हमारे बेटे का दिल पहले ही बहुत टूटा हुआ है, बहुत वीरान हो गया है। तो शेरमा, तुम दुआ को तलाक दे दो। गजनवी मुझे तलाक नहीं देंगे। जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। जो कुछ आप चाहते हैं ये मैं नहीं कर सकूंगा। कशमाला आज भी मेरे लिए वैसी हैं जैसे कि पहले थी। मैंने उनसे निकाह जरूर किया है, लेकिन मैं अपने भाई की रूह को शर्मिंदा नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं कर सकूंगा। दुआ को तलाक देना या ना देना मेरा मसला है। आप अपने मामला तक रहें। कैसे रहूं अलग? आपसे जुड़ी हुई हूं मैं, वो आपको जहर दे रही है नौशरवान। मैं आप लोगों को साबित करूंगी एक दिन कि मैं सही थी, और फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही खुशी से रहूंगी जैसे रहती थी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने आपके खाने में जहर मिलाया है? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? ऐसा मत करिए ना प्लीज। क्या मतलब है बाबा साईं की बातों का? ऐसी क्या बात है जिसके लिए उन्हें इमरजेंसी में बुलाया है? कुछ होने वाला है क्या? आते ही बात करती हूँ। नहीं, मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। दुआ हमारी दुआ, मेरी दुआ। बच्चों आ जाए, चाय बन गई है। अरे इतनी जल्दी? जरूर गंदी चाय बनाई होगी। माला जी, इस घर में सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम। मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। पर उसने कहा था कि वो मुझे खुद कांटेक्ट करेगी। तो कोई बात नहीं, तुम पहले कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा नहीं, कॉल नहीं करो, डायरेक्ट मिलने चलेंगे। नहीं, मुझे लगता है ऐसे ठीक नहीं लगेगा। चुप हो जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? कशमाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, रहने दो उसे लॉकअप में। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसी बात से रोकता था उसे कि कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार दुआ ने ठान ही ली कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। सबको बताएगी कि उसने नौशरवान गजनवी को जहर नहीं दिया और न ही उसका सरफराज के साथ कोई ताल्लुक़ है। दुआ अपनी बहन पिज़्ज़ा को कहती है कि मैं ये सब कुछ साबित करके ही रहूँगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और न ही नौशरवान गजनवी को मैंने जहर दिया है, और न ही तुम्हारा घर मैंने बर्बाद किया है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ख़ुद को बेगुनाह और बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। पिज़्ज़ा जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुनती हैं, लेकिन दुआ को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी दुआ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है।
ایک طرف تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دعا ہے، دوسری طرف اس کا دل نہیں مانتا کہ اس کی بہن دعا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب دعا خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ دعا فضا سے مزید کہتی ہیں کہ دیکھ لینا، ہم لوگ بالکل اسی طرح ہنسی خوشی سے ہی رہا کریں گے جس طرح سے ہم لوگ پہلے رہتے تھے، بس ایک بار میں خود کو بے قصور ثابت کروا دوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سرفراز جو کہ کہہ دیتا ہے کشمالہ کو اس کے منہ پر ہی کہ تمہیں اپنے شوہر نوشروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سے جڑے پیسوں کا لالچ ہے، کیونکہ تم اس سے تمام تر پراپرٹی اور جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ وہیں پر دوسری طرف جب دعا نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دعا جو کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے واقعی ہی میں آپ کو زہر نہیں دیا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں، میں آپ کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ نوشروان جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان اسے کوئی جواب نہیں دے گا، اسی لیے دعا اٹھتی ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان غزنوی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ آپ دعا سے پیچھا چھڑواتے کیوں نہیں، آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر نوشروان غزنوی بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ سے کہ اسے طلاق دینا یا نہ دینا میرا اور دعا کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر کشمالہ کہتی ہے کہ نوشروان سے کہ ایسے کیسے میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، میں کیسے آپ کے لیے بول نہیں سکتی؟ نوشروان غزنوی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے معاملات کے بارے میں آئندہ بات نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ادھر بابا سائیں نوشروان سے کہتے ہیں کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی سخت اقدام اٹھانا ہوگا۔ بابا سائیں جو کہ نوشروان غزنوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں دعا کو طلاق دینی ہوگی۔ نوشروان غزنوی بابا سائیں کی یہ بات سننے کے بعد سکتے میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے آ جاتی ہے دعا اور کہتی ہے کہ غزنوی مجھے تب تک طلاق نہیں دے گا جب تک میں خود کو سچا ثابت نہ کر دوں، جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے غزنوی کو زہر نہیں دیا تھا بلکہ زہر کشمالہ نے غزنوی کو دیا تھا اور کشمالہ نے غزنوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ نوشروان غزنوی دعا کی یہ بات سننے کے بعد شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر دعا کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہیں پر کشمالہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جعفر جو کہ کشمالہ کی جاسوسی کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جی دوستوں، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا دعا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار دعا نے ٹان ہی لی کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی، سب کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان غزنوی کو زہر نہیں دیا اور نہ ہی اس کا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دعا اپنی بہن فضا کو کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ ثابت کر کے ہی رہوں گی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی نوشروان غزنوی کو میں نے زہر دیا ہے اور نہ ہی تمہارا گھر میں نے برباد کیا ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، خود کو بے گناہ اور بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ فضا جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سنتی ہیں لیکن دعا کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی دعا کو لے کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دعا ہے، دوسری طرف اس کا دل نہیں مانتا کہ اس کی بہن دعا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب دعا خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ دعا فضا سے مزید کہتی ہیں کہ دیکھ لینا، ہم لوگ بالکل اسی طرح ہنسی خوشی سے ہی رہا کریں گے جس طرح سے ہم لوگ پہلے رہتے تھے، بس ایک بار میں خود کو بے قصور ثابت کروا دوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سرفراز جو کہ کہہ دیتا ہے کشمالہ کو
اس کے منہ پر ہی کہ تمہیں اپنے شوہر نوشروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سے جڑے پیسوں کا لالچ ہے، کیونکہ تم اس سے تمام تر پراپرٹی اور جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ وہیں پر دوسری طرف جب دعا نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دعا جو کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے واقعی ہی میں آپ کو زہر نہیں دیا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں، میں آپ کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ نوشروان جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان اسے کوئی جواب نہیں دے گا، اسی لیے دعا اٹھتی ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان غزنوی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ آپ دعا سے پیچھا چھڑواتے کیوں نہیں، آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر نوشروان غزنوی بڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ سے کہ اسے طلاق دینا یا نہ دینا میرا اور دعا کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر کشمالہ کہتی ہے کہ نوشروان سے کہ ایسے کیسے میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، میں کیسے آپ کے لیے بول نہیں سکتی؟ نوشروان غزنوی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ پر بڑک اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے معاملات کے بارے میں آئندہ بات نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ادھر بابا سائیں نوشروان سے کہتے ہیں کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی سخت اقدام اٹھانا ہوگا۔ بابا سائیں جو کہ نوشروان غزنوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں دعا کو طلاق دینی ہوگی۔ نوشروان غزنوی بابا سائیں کی یہ بات سننے کے بعد سکتے میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے آ جاتی ہے دعا اور کہتی ہے کہ غزنوی مجھے تب تک طلاق نہیں دے گا جب تک میں خود کو سچا ثابت نہ کر دوں، جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے غزنوی کو زہر نہیں دیا تھا بلکہ زہر کشمالہ نے غزنوی کو دیا تھا اور کشمالہ نے غزنوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ نوشروان غزنوی دعا کی یہ بات سننے کے بعد شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر دعا کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہیں پر کشمالہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جعفر جو کہ کشمالہ کی جاسوسی کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جی دوستوں، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا دعا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار دعا نے ٹان ہی لی کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی، سب کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان غزنوی کو زہر نہیں دیا اور نہ ہی اس کا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دعا اپنی بہن فضا کو کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ ثابت کر کے ہی رہوں گی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی نوشروان غزنوی کو میں نے زہر دیا ہے اور نہ ہی تمہارا گھر میں نے برباد کیا ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، خود کو بے گناہ اور بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ فضا جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سنتی ہیں لیکن دعا کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی دعا کو لے کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دعا ہے، دوسری طرف اس کا دل نہیں مانتا کہ اس کی بہن دعا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب دعا خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ دعا فضا سے مزید کہتی ہیں کہ دیکھ لینا، ہم لوگ بالکل اسی طرح ہنسی خوشی سے ہی رہا کریں گے جس طرح سے ہم لوگ پہلے رہتے تھے، بس ایک بار میں خود کو بے قصور ثابت کروا دوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سرفراز جو کہ کہہ دیتا ہے کشمالہ کو اس کے منہ پر ہی کہ تمہیں اپنے شوہر نوشروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سے جڑے پیسوں کا لالچ ہے، کیونکہ تم اس سے تمام تر پراپرٹی اور جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ وہیں پر دوسری طرف جب دعا نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دعا جو کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے واقعی ہی میں آپ کو زہر نہیں دیا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں،
میں آپ کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ نوشروان جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان اسے کوئی جواب نہیں دے گا، اسی لیے دعا اٹھتی ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان غزنوی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ آپ دعا سے پیچھا چھڑواتے کیوں نہیں، آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر نوشروان غزنوی بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ سے کہ اسے طلاق دینا یا نہ دینا میرا اور دعا کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر کشمالہ کہتی ہے کہ نوشروان سے کہ ایسے کیسے میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، میں کیسے آپ کے لیے بول نہیں سکتی؟ نوشروان غزنوی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے معاملات کے بارے میں آئندہ بات نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ادھر بابا سائیں نوشروان سے کہتے ہیں کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی سخت اقدام اٹھانا ہوگا۔ بابا سائیں جو کہ نوشروان غزنوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں دعا کو طلاق دینی ہوگی۔ نوشروان غزنوی بابا سے کی یہ بات سننے کے بعد سکتے میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے آ جاتی ہے دعا اور کہتی ہے کہ غزنوی مجھے تب تک طلاق نہیں دے گا جب تک میں خود کو سچا ثابت نہ کر دوں، جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے غزنوی کو زہر نہیں دیا تھا بلکہ زہر کشمالہ نے غزنوی کو دیا تھا اور کشمالہ نے غزنوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ نوشروان غزنوی دعا کی یہ بات سننے کے بعد شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر دعا کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہیں پر کشمالہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جعفر جو کہ کشمالہ کی جاسوسی کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جی دوستوں، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا دعا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار دعا نے ٹان ہی لی کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی، سب کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان غزنوی کو زہر نہیں دیا اور نہ ہی اس کا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دعا اپنی بہن فضا کو کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ ثابت کر کے ہی رہوں گی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی نوشروان غزنوی کو میں نے زہر دیا ہے اور نہ ہی تمہارا گھر میں نے برباد کیا ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، خود کو بے گناہ اور بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ فضا جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سنتی ہیں لیکن دعا کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی دعا کو لے کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دعا ہے، دوسری طرف اس کا دل نہیں مانتا کہ اس کی بہن دعا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب دعا خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ دعا فضا سے مزید کہتی ہیں کہ دیکھ لینا، ہم لوگ بالکل اسی طرح ہنسی خوشی سے ہی رہا کریں گے جس طرح سے ہم لوگ پہلے رہتے تھے، بس ایک بار میں خود کو بے قصور ثابت کروا دوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سرفراز جو کہ کہہ دیتا ہے کشمالہ کو اس کے منہ پر ہی کہ تمہیں اپنے شوہر نوشروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سے جڑے پیسوں کا لالچ ہے کیونکہ تم اس سے تمام تر پراپرٹی اور جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ وہیں پر دوسری طرف جب دعا نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دعا جو کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے واقعی ہی میں آپ کو زہر نہیں دیا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں، میں آپ کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ نوشروان جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان اسے کوئی جواب نہیں دے گا، اسی لیے دعا اٹھتی ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان غزنوی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ آپ دعا سے پیچھا چھڑواتے کیوں نہیں، آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر نوشروان غزنوی بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ سے
کہ اسے طلاق دینا یا نہ دینا میرا اور دعا کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر کشمالہ کہتی ہے کہ نوشروان سے کہ ایسے کیسے میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، میں کیسے آپ کے لیے بول نہیں سکتی۔ نوشروان غزنوی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے معاملات کے بارے میں آئندہ بات نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ادھر بابا سائیں نوشروان سے کہتے ہیں کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی سخت اقدام اٹھانا ہوگا۔ بابا سائیں جو کہ نوشروان غزنوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں دعا کو طلاق دینی ہوگی۔ نوشروان غزنوی بابا سائیں کی یہ بات سننے کے بعد سکتے میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے آ جاتی ہے دعا اور کہتی ہے کہ غزنوی مجھے تب تک طلاق نہیں دے گا جب تک میں خود کو سچا ثابت نہ کر دوں، جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے غزنوی کو زہر نہیں دیا تھا بلکہ زہر کشمالہ نے غزنوی کو دیا تھا اور کشمالہ نے غزنوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ نوشروان غزنوی دعا کی یہ بات سننے کے بعد شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر دعا کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہیں پر کشمالہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جعفر جو کہ کشمالہ کی جاسوسی کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جی دوستوں، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا دعا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار دعا نے ٹان ہی لی کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی، سب کو بتائے گی کہ اس نے نوشروان غزنوی کو زہر نہیں دیا اور نہ ہی اس کا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دعا اپنی بہن فضا کو کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ ثابت کر کے ہی رہوں گی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی نوشروان غزنوی کو میں نے زہر دیا ہے اور نہ ہی تمہارا گھر میں نے برباد کیا ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، خود کو بے گناہ اور بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ فضا جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سنتی ہیں لیکن دعا کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی دعا کو لے کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دعا ہے، دوسری طرف اس کا دل نہیں مانتا کہ اس کی بہن دعا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب دعا خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ دعا فضا سے مزید کہتی ہیں کہ دیکھ لینا، ہم لوگ بالکل اسی طرح ہنسی خوشی سے ہی رہا کریں گے جس طرح سے ہم لوگ پہلے رہتے تھے، بس ایک بار میں خود کو بے قصور ثابت کروا دوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سرفراز جو کہ کہہ دیتا ہے کشمالہ کو اس کے منہ پر ہی کہ تمہیں اپنے شوہر نوشروان غزنوی سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سے جڑے پیسوں کا لالچ ہے کیونکہ تم اس سے تمام تر پراپرٹی اور جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ جو کہ سرفراز کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ وہیں پر دوسری طرف جب دعا نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دعا جو کہ نوشروان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے واقعی ہی میں آپ کو زہر نہیں دیا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں، میں آپ کو زہر دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ نوشروان جو کہ دعا کی تمام تر باتیں تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دعا کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، تو دعا سمجھ جاتی ہے کہ نوشروان اسے کوئی جواب نہیں دے گا، اسی لیے دعا اٹھتی ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کروا کر کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان غزنوی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ آپ دعا سے پیچھا چھڑواتے کیوں نہیں، آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس بات پر نوشروان غزنوی بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کشمالہ سے کہ اسے طلاق دینا یا نہ دینا میرا اور دعا کا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر کشمالہ کہتی ہے کہ نوشروان سے کہ ایسے کیسے میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، میں کیسے آپ کے لیے بول نہیں سکتی۔ نوشروان غزنوی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے معاملات کے بارے میں آئندہ بات نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ادھر بابا سائیں نوشروان سے کہتے ہیں کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی سخت اقدام اٹھانا ہوگا۔
पापा साहब जो कि नौशरवान गजनवी से कहते हैं कि तुम्हें दुआ को तलाक देनी होगी। नौशरवान गजनवी बाबा से की ये बात सुनने के बाद सकते में आ जाता है कि वहीं से आ जाती है दुआ और कहती है कि गजनवी मुझे तब तक तलाक नहीं देगा जब तक मैं ख़ुद को सच्चा साबित न कर दूँ, जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने गजनवी को जहर नहीं दिया था, बल्कि जहर कशमाला ने गजनवी को दिया था और कशमाला ने गजनवी को मारने की कोशिश की थी। नौशरवान गजनवी दुआ की ये बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर दुआ कहना क्या चाहती है। वहीं पर कशमाला के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाफर जो कि कशमाला की जासूसी कर रहा है, उसे ये मालूम हो चुका है कि कशमाला सरफराज के साथ मिलकर कोई ना कोई काम सरांजाम दे रही हैं। तो जी दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या दुआ अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार दुआ ने ठान ही ली कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। सबको बताएगी कि उसने नौशरवान गजनवी को जहर नहीं दिया और न ही उसका सरफराज के साथ कोई ताल्लुक़ है। दुआ अपनी बहन पिज़्ज़ा को कहती है कि मैं ये सब कुछ साबित करके ही रहूँगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और न ही नौशरवान गजनवी को मैंने जहर दिया है और न ही तुम्हारा घर मैंने बर्बाद किया है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ख़ुद को बेगुनाह और बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। पिज़्ज़ा जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुनती हैं लेकिन दुआ को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी दुआ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है। एक तरफ तो उसका मानना ये है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन दुआ है। दूसरी तरफ उसका दिल नहीं मानता कि उसकी बहन दुआ उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है, ख़ास तौर पर तब जब दुआ ख़ुद आकर कह रही है कि मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। दुआ पिज़्ज़ा से मज़ीद कहती हैं कि देख लेना, हम लोग बिल्कुल उसी तरह हंसी खुशी से ही रहा करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले रहते थे। बस एक बार मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करवा दूं, मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ सरफराज जो कि कह देता है कशमाला को उसके मुंह पर ही कि तुम्हें अपने शोहर नौशरवान गजनवी से कोई मोहब्बत नहीं है बल्कि तुम्हें उससे जुड़े पैसों का लालच है, क्योंकि तुम उससे तमाम तर प्रॉपर्टी और जायदाद हासिल करना चाहती हो। कशमाला जो कि सरफराज का मुँह बंद करवाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। वहीं पर दूसरी तरफ जब दुआ नौशरवान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दुआ जो कि नौशरवान से कहती है कि मैंने आपको जहर नहीं दिया, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने वाकई ही मैं आपको जहर नहीं दिया, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कैसे जहर दे सकती हूँ, मैं आपको जहर देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपको मुझ पर यकीन है कि नहीं? नौशरवान जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुन रहा होता है लेकिन दुआ की कोई बात का कोई जवाब नहीं देता। तो दुआ समझ जाती है कि नौशरवान उसे कोई जवाब नहीं देगा, इसीलिए दुआ उठती है कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। दूसरी तरफ कशमाला नौशरवान गजनवी के पास जाती है और जाकर उसे कहती हैं कि आप दुआ से पीछा छुड़वाते क्यों नहीं, आप उसे तलाक क्यों नहीं देते। इस बात पर नौशरवान गजनवी भड़क उठता है और वो कहता है कि कशमाला से कि उसे तलाक देना या न देना मेरा और दुआ का मामला है, आप अपने मामलात को देखें, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कशमाला कहती है कि नौशरवान से कि ऐसे कैसे मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपकी बीवी हूँ, इस आपको जहर देने की कोशिश की, मैं कैसे आपके लिए बोल नहीं सकती। नौशरवान गजनवी को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता है और वो कशमाला पर भड़क उठता है और उसे कहता है कि मेरे मामलात के बारे में आइंदा बात ना करे तो वही तो बेहतर होगा। उधर बाबा साईं नौशरवान से कहते हैं कि दुआ से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने के लिए हमें कोई सख्त इक़दाम उठाना होगा। बाबा साईं जो कि नौशरवान गजनवी से कहते हैं कि तुम्हें दुआ को तलाक देनी होगी। नौशरवान गजनवी बाबा साईं की ये बात सुनने के बाद सकते में आ जाता है कि वहीं से आ जाती है दुआ और कहती है कि गजनवी मुझे तब तक तलाक नहीं देगा जब तक मैं ख़ुद को सच्चा साबित न कर दूँ, जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने गजनवी को जहर नहीं दिया था बल्कि जहर कशमाला ने गजनवी को दिया था और कशमाला ने गजनवी को मारने की कोशिश की थी। नौशरवान गजनवी दुआ की ये बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर दुआ कहना क्या चाहती है।
वहीं पर कशमाला के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाफर जो कि कशमाला की जासूसी कर रहा है, उसे ये मालूम हो चुका है कि कशमाला सरफराज के साथ मिलकर कोई ना कोई काम सरअंजाम दे रही हैं। तो जी दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या दुआ अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार दुआ ने ठान ही ली कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। सबको बताएगी कि उसने नौशरवान गजनवी को जहर नहीं दिया और न ही उसका सरफराज के साथ कोई ताल्लुक़ है। दुआ अपनी बहन फिज़ा को कहती है कि मैं ये सब कुछ साबित करके ही रहूँगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और न ही नौशरवान गजनवी को मैंने जहर दिया है और न ही तुम्हारा घर मैंने बर्बाद किया है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ख़ुद को बेगुनाह और बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। फिज़ा जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुनती हैं, लेकिन दुआ को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी दुआ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है। एक तरफ तो उसका मानना ये है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन दुआ है। दूसरी तरफ उसका दिल नहीं मानता कि उसकी बहन दुआ उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है, ख़ास तौर पर तब जब दुआ ख़ुद आकर कह रही है कि मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। दुआ फिज़ा से मज़ीद कहती हैं कि देख लेना, हम लोग बिल्कुल उसी तरह हंसी खुशी से ही रहा करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले रहते थे। बस एक बार मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करवा दूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ सरफराज जो कि कह देता है कशमाला को उसके मुँह पर ही कि तुम्हें अपने शोहर नौशरवान गजनवी से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुम्हें उससे जुड़े पैसों का लालच है, क्योंकि तुम उससे तमाम तर प्रॉपर्टी और जायदाद हासिल करना चाहती हो। कशमाला जो कि सरफराज का मुँह बंद करवाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। वहीं पर दूसरी तरफ जब दुआ नौशरवान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, दुआ जो कि नौशरवान से कहती है कि मैंने आपको जहर नहीं दिया, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने वाकई ही में आपको जहर नहीं दिया, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कैसे जहर दे सकती हूँ, मैं आपको जहर देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, आपको मुझ पर यकीन है कि नहीं? नौशरवान जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुन रहा होता है, लेकिन दुआ की कोई बात का कोई जवाब नहीं देता। तो दुआ समझ जाती है कि नौशरवान उसे कोई जवाब नहीं देगा, इसीलिए दुआ उठती है कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। दूसरी तरफ कशमाला नौशरवान गजनवी के पास जाती है और जाकर उसे कहती हैं कि आप दुआ से पीछा छुड़वाते क्यों नहीं, आप उसे तलाक क्यों नहीं देते। इस बात पर नौशरवान गजनवी भड़क उठता है और वो कहता है कि कशमाला से कि उसे तलाक देना या न देना मेरा और दुआ का मामला है, आप अपने मामलात को देखें, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कशमाला कहती है कि नौशरवान से कि ऐसे कैसे मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपकी बीवी हूँ, इस आपको जहर देने की कोशिश की, मैं कैसे आपके लिए बोल नहीं सकती। नौशरवान गजनवी को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता है और वो कशमाला पर भड़क उठता है और उसे कहता है कि मेरे मामलात के बारे में आइंदा बात ना करे तो वही तो बेहतर होगा। उधर बाबा साईं नौशरवान से कहते हैं कि दुआ से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने के लिए हमें कोई सख्त इक़दाम उठाना होगा। बाबा साईं जो कि नौशरवान गजनवी से कहते हैं कि तुम्हें दुआ को तलाक देनी होगी। नौशरवान गजनवी बाबा से कि ये बात सुनने के बाद सख्ते में आ जाता है कि वहीं से आ जाती है दुआ और कहती है कि गजनवी मुझे तब तक तलाक नहीं देगा जब तक मैं ख़ुद को सच्चा साबित ना कर दूँ, जब तक मैं ये साबित ना कर दूँ कि मैंने गजनवी को जहर नहीं दिया था, बल्कि जहर कशमाला ने गजनवी को दिया था और कशमाला ने गजनवी को मारने की कोशिश की थी। नौशरवान गजनवी दुआ की ये बात सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर दुआ कहना क्या चाहती है। वहीं पर कशमाला के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाफर जो कि कशमाला की जासूसी कर रहा है, उसे ये मालूम हो चुका है कि कशमाला सरफराज के साथ मिलकर कोई ना कोई काम सरअंजाम दे रही हैं। तो जी दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या दुआ अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार दुआ ने ठान ही ली कि वो ख़ुद को बेकसूर साबित करवा करके ही रहेगी। सबको बताएगी कि उसने नौशरवान गजनवी को जहर नहीं दिया और न ही उसका सरफराज के साथ कोई ताल्लुक़ है।
दुआ अपनी बहन पिज़्ज़ा को कहती है कि मैं ये सब कुछ साबित करके ही रहूँगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और न ही नुशरवान गज़नवी को मैंने जहर दिया है, और न ही तुम्हारा घर मैंने बर्बाद किया है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ख़ुद को बेगुनाह और बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। पिज़्ज़ा जो कि दुआ की तमाम तर बातें तो सुनती हैं, लेकिन दुआ को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी दुआ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है। एक तरफ तो उसका मानना ये है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन दुआ है। दूसरी तरफ उसका दिल नहीं मानता कि उसकी बहन दुआ उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है, ख़ास तौर पर तब जब दुआ ख़ुद आकर कह रही है कि मैं ख़ुद को बेकसूर साबित करके ही रहूँगी। दुआ पिज़्ज़ा से मज़ीद